بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ 128 نمبر حدیث پاک چل رہی تھی۔ اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر سوار تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کو مخاطب کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک صدق دل سے گواہی دے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر حرام فرما دے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ تو پھر آپ خاموش ہو گئے، اور لیکن جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو علم چھپانے کے سلسلے میں گناہ گار ہونے کے خوف کی وجہ سے آپ نے اس حدیث کو بیان کر دیا۔ پچھلے پروگرام میں پوری اس کی توضیح تشریح بیان ہو چکی ہے، صرف آخری ہم ایک پوائنٹ پہ گفتگو کر رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ پھر لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو پھر کیوں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بیان کر دیا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں شمار ہوگا، یا کم از کم آپ کی مزاج کے خلاف جانے پر اس کو محمول کریں گے؟ اس کا ہم جواب دے رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر مجتہد صحابی ہیں اور سرکار کے بہت قریبی صحبت یافتہ تھے، اور جو کسی بزرگ کا صحبت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے بزرگ کے مزاج کو، اسلوب کلام کو، ان کی طبیعت کو، ان کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور خصوصاً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جیسے کہ میں آپ کو پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ایک مجتہد صحابی تھے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو پوچھا کہ اے معاذ وہاں پہ کس طریقے سے فیصلہ کرو گے، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ بما تقضی یا معاذ، سرکار نے فرمایا کس چیز کے ساتھ تم فیصلہ کرو گے؟ عرض کی کہ میں کتاب اللہ کو بنیاد بناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کوئی مسئلہ تم قرآن مجید میں نہ پاؤ تو؟ عرض کی پھر میں نبی آپ کی حدیثوں سے، سنت رسول سے فیصلہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی سنت بھی نہ پاؤ، یعنی حدیث بھی ایسے نہ ملے تو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ محبت سے اس طرح ہاتھ پیار سے مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں اگر کوئی چیز براہ راست نہیں ملتی تو پھر علماء اور مفتیان کرام کو اختیار دیا گیا ہے، جو خصوصاً وصف اجتہاد سے متصف ہے، انہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پھر اپنی رائے سے کسی شرعی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اور جو اس قدر صلاحیت رکھتا ہے وہ بہت اس کا ذہن تیز بھی ہوتا ہے، علمی گہرائی بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ اسلوب قرآن، اسلوب حدیث اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود اور مزاج رسول کو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے۔ لہٰذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے تھے اسی وقت جب سرکار نے بیان فرمایا کہ یہ جو سرکار مجھے بظاہر روک رہے ہیں، یہ روکنا کوئی مطلب تاکیدی حکم نہیں ہے، مجھے حکم نہیں دے رہے سرکار، مشورتاً فرما رہے ہیں، کیونکہ حکم کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، اور مشورے کو قبول کرنا نہ کرنا یہ اختیاری چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مشورے کو وقتی طور پہ کسی مصلحت کے تحت قبول نہ بھی کریں تو اس میں گرفت کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ ایسا ہوا ہے کئی دفعہ غزوہ احد کے اندر، جیسے سرکار نے کا مشورہ یہی تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کی جائے، بعض صحابہ کا یہ اصرار تھا کہ یا رسول اللہ ہم چونکہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے، یہ نوجوان صحابہ تھے زیادہ تر، تو ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو، ان کو عزت بخشتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی رائے کو فوقیت دے دی اور آپ غزوہ احد میں باہر تشریف لے گئے، مدینے سے باہر۔ تو یہ معاذ اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی حکم کی خلاف ورزی ہو یا ناپسندیدہ شے ہو، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو گویا کہ یہ انہی کی طرف سے ایک اختیار دیا گیا ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، مشورہ قبول کرو یا نہ کرو تمہیں اختیار ہے۔
تو یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پہ کوئی منع نہیں کیا تھا، سختی سے منع نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ منع کیا تھا تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وقتی طور پہ اس سے رکے رہے۔ اور پھر جب آپ نے دیکھا، جب آپ کے وصال کا وقت آیا کہ لوگ ایمان میں مضبوط ہو چکے ہیں، عمل میں مضبوط ہو چکے ہیں، اور اب اس حدیث کو بیان کر بھی دوں گا تو کسی پر ایسا کوئی منفی اثر مرتب نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ تو جانبین کی رعایت کی ہے، مزاج رسول کی رعایت کی ایک وقت تک، اور اس کے بعد پھر جب آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے مصلحت تھی ہی ہے کہ ابھی شروع اسلام کی بات ہے، ایک دم لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے تو لوگ عمل کو ترک کر دیں گے، اور پھر اسلام بہت آگے تک پھیل چکا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا۔ تو اب مزاج رسول کے مطابق کہ آپ نے گمان کیا اگر سرکار اس وقت ہوتے میری وفات کے وقت تو پھر آپ بھی اس کو حدیث کو اوپنلی بیان فرما دیتے، تو پھر آپ نے اس کو بیان کر دیا۔ لہٰذا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اس میں یہ ضرور بات واضح ہوئی اور بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی کوئی خوشخبری بیان کرنا کہ جس خوشخبری یا فضیلت کو سننے کے بعد ان کے عمل میں کوتاہی کا یقین ہو، اس بات کو بیان نہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے عمل کو ترک کر دیں گے۔ تو ایک دور وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ، شروع اسلام کا معاملہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت منع فرما دیا کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کریں، اسی پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے، کیونکہ لوگ تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد وہ کہیں گے چلو عمل تو اب ضروری نہیں رہا، ہم نے تصدیق کر تو دی ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، شرک کی نفی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو بس اب تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، جہنم تو حرام ہو گئی۔ تو عمل میں ہو سکتا ہے پھر وہ چستی نہ دکھائیں جو مطلوب شرع ہے، تو سرکار نے منع فرمایا۔ لیکن بعد میں یہ صحابہ کرام کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایمان راسخ ہو چکا تھا تو بیان کر دیا گیا۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ ہم تو کوئی صحابہ تو ہیں نہیں، مسئلہ یہ تو ویسی ہمارا ایمانیات بھی بہت سے لوگوں کی کمزور ہے، عوام کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ ایک مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں گفتگو کر لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ میں تو خود چونکہ عوامی آدمی ہوں اور عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، تو لوگوں کو اگر آپ یہ پوچھ لیں نا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، جواب دیں، 2 جملوں میں 3 جملوں میں اسلام کو آپ بیان کر دیں کہ اسلام کیا ہے، تو بیچارے یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذات کے بارے میں کیا ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، اس عقیدے کو جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے 2-3 جملوں میں ذکر کر دیں، نہیں بیان کر سکتے۔ شرک کی شرعی تعریف پوچھ لیں، اسی طریقے سے تقدیر کے مسائل آپ پوچھ لیں، علم غیب کے مسائل پوچھ لیجئے، نہیں بتا سکیں گے۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، بلکہ سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ ہم نے ایک عقیدہ سن کر اختیار تو کر لیا ہے، سن کر اختیار کرنا الگ چیز ہوتی ہے، اور عقیدے کو باقاعدہ سیکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے بہرحال کہ اس قسم کے لوگ جو لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں میں موجود ہیں، جن کو اسلام کے بنیادی عقائد بھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہیں، اور ان کو بڑی بڑی فضیلتیں سنانا اور سنانے کے بعد ان کو اتنا مطمئن کر دینا آخرت کے بارے میں کہ وہ عمل کو مطلب غیر ضروری سا گمان کرنے لگیں، یہ میں کہتا ہوں بہت ہی خلاف حکمت چیز ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر بعض لوگ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، روزوں میں بھی کوتاہی چلتی رہے گی، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے یہ لیلۃ القدر آئی مثال کے طور پہ، یہ شب برات آئی ہے، اسی طرح معراج شب معراج ہے، تو اس میں پھر یہ پوچھتے ہیں کوئی نوافل بتائیں ہمیں، ایسی نفل نماز بتائیں جس میں بڑی فضیلت ہو، تو پھر وہ پرچے بانٹنے والے بھی فوراً مستعد ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت نفل اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لی کہ ایک دفعہ علم شریف، اس کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی، اتنی مرتبہ سورہ اخلاص، وہ 100 دفعہ 150 دفعہ پتہ نہیں کیسے، تو آپ کو 50,000 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور جہنم آپ سے کوسوں میل دور کر دی جائے گی۔ اس قسم کی وہ فضیلتوں کو سننے کے بعد شیر ہو جاتے ہیں،
اور جو فرض کے لیے فجر کے 2 فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ظہر کے 4 فرض جو آپ 10 سے 12 منٹ میں ادا کر لیں اس سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی نفل نماز پڑھ لے گا، اور پڑھنے کے بعد شیطان تھپکی دیتا ہے کہ بس اب تو تم اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو گئی، جہنم کوسوں دور ہو گئی، جنت تمہارے قریب آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب مل گیا ہے، وہ پھر عمل چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے اور سرکار نے اس کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرنے سے منع فرما دیا کہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے عمل کو ترک کر دیں گے، تو آج کل کے دور میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو ہمارے بھائی بہن کرید کے فضیلتیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کتابوں سے، اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جہاں سے لے رہے ہیں وہ مرجع قابل اعتماد ہے کہ نہیں، نزہۃ المجالس جیسی ضعیف روایتوں پر اور جھوٹی روایتوں پر مشتمل کتاب، اس سے روایتیں نکال کے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور یہی بیماری اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہ غلط رنگ کتنا اختیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مہینہ آئے گا، شکر ہے وہ تو اب میڈیا کی بڑی برکت ہے اور ہم لوگوں نے بارہا ان چیزوں کو بیان کر کے یہ نحوست ختم کروائی ہے، بہت حد تک ہمارے بھی اس میں کردار ہے کہ یہ ہر مہینے کی ایک حدیث گھڑ لی، جو رمضان کے آنے کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، جو سفر کے مہینے آنے کی خوشخبری دے گا جنت واجب ہے۔ ارے بھائی ہر مہینے کی حدیثیں بنا لی، تو یہ بنا کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ فارورڈ کر رہے ہیں آگے۔ تو یہ جو اس قسم کے معاملات ہیں، بالفرض اگر ایک روایت ہے جو جھوٹی تو نہیں ہے لیکن کمزور ہے، ضعیف روایت ہے، بڑے فضیلتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی کم سے کم لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ہم نے فضائل سنا کے لوگوں کو صحیح بات ہے کہ ترک عمل پر مجبور کر دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ صرف فضیلت نہ فرض کا بیان کریں گے، نہ واجب کا بیان کریں گے، نہ ان کو قرآن کی طرف جتنی فضیلتیں بیان کر کے اس مستحب عمل پر اس استقامت کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرتے ہیں تاکہ مخلوق یہ مستحب کام اختیار کر لے، اتنی ہی توانائی، اتنی ہی ترغیب، اتنا ہی اخلاص اور اتنی ہی حکمتیں اور اتنے ہی پسندیدہ طریقے اگر ہم قرآن کے قریب لانے کے لیے استعمال کرتے تو لوگ قرآن کے اوپر عامل بن جاتے، حدیث کے قریب آ جاتے۔ لیکن یہ مشکل کام کون کرے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے، قرآن کی طرف بلانا، حدیث کی طرف بلانا۔ اس کے لیے ہمیں خود بھی پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر نکات نکالنے پڑیں گے، پھر لوگوں کو بیان کرنا پڑے گا۔ اگر کسی میں جتنی فضیلتوں کے اندر چاشنی ہے، کسی چیز میں اتنی چاشنی محسوس نہیں ہوئی تو ہمیں از خود پیدا کرنی پڑے گی اور لوگوں کو محبت سے قریب کرنا پڑے گا۔ کون کرے؟ فضیلتیں اٹھا لیں، ایک فضیلت اٹھائیے، بس بیان کریں، دیکھیں لوگ واہ کر کے کیسے آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ طریقہ کار اس دور کے اعتبار سے انتہائی قابل توجہ ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو فضیلتیں بیان کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، جو فضیلتیں ذکر کر رہے ہیں وہ قوم کو معاذ اللہ غلط مقصد کے لیے ذکر کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہمارا کہنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کے تحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحیح اور حق بات کہنے سے وقتی طور پہ روکا تھا، اس کو آج کے دور میں ضرور پیش نظر رکھا جائے اور لوگوں کے سامنے اولاً فرائض، واجبات اور سنت موقدہ، 3 یہ چیزیں ضرور بیان ہوں، پھر ان کے جسٹ اپوزٹ 3 چیزیں، حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت۔ یہ 6 چیزیں ہمیں پہلے اپنا مرجع بنانی چاہیے، یعنی فرض کی ترغیب دیں، واجب کی، سنت موقدہ کی، پھر اس کے مخالف حرام سے بچنے کی ترغیب دیں، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے بچنے اور ان کو ترک کرنے کی ترغیب پہ پورا زور لگایا جائے۔ اس کے بعد پھر مستحبات وغیرہ کی باری آتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کی روایات ذکر کرنا کہ جو صرف فضیلت پر مشتمل ہوں، یہ بعض اوقات سننے والے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فضیلتیں سننے کے بعد پھر فرض کی طرف نہیں آتے ہیں، نوافل کی طرف نہیں آتے ہیں، وہ قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، ان کی نگاہیں ان کتابوں کی طرف تو اٹھتی ہیں کہ جن میں فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ قرآن کی اتنی جستجو نہیں رکھتے، وہ حدیث کی اتنی فکر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہر قسم کی کتاب ہوگی، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ اس کی تفسیر، اور نہ ان کے گھر میں کوئی حدیثوں کی کتاب ہوں گی، اس کو پڑھ کے اکتساب فیض کر رہے ہوں گے۔ بلکہ بعض ہمارے افراد ایسے بھی ہیں جو ڈراتے ہیں، قرآن نہ پڑھو سمجھ میں نہیں آئے گا، حدیث نہ پڑھو سمجھ میں نہیں آئے گی۔
تو یہ تو صحیح ہے کہ براہ راست قرآن و حدیث کو بغیر شرح کے سمجھنے تفسیر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو واقعی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو ہم ترغیب دے سکتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں اور اس کے ساتھ یہ والی تفسیر بھی پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح قرآن سمجھ میں آئے، آپ حدیث پڑھیں شرح کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو حدیث سے سمجھ میں آئے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جو ترغیب دینے میں ماہر ہے، جس کو اللہ نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ فضائل کی ترغیب دے دے کے لوگوں کو اس پر عامل بنا سکتا ہے، یقیناً اللہ نے اس کو یہ بھی توفیق دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ اگر وہ اسی توانائی کو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لانے کے لیے استعمال کرے تو وہ بالکل کر سکے گا، اور لوگ قرآن کی طرف بھی آئیں گے، حدیث کی طرف بھی آئیں گے۔ کوشش کر کے دیکھنی چاہیے، ضرور اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ تو لوگوں کو بلکہ دیکھیں، میں ایک آپ کو ضمنی بات ذہن میں آگے تو میں عرض کرتا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیمیائے سعادت کے اندر بات درج کی ہے کہ جس مقام پر کوئی شخص لوگوں کو، یعنی کوئی واعظ، کوئی نصیحتیں کرنے والا لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات سنائے، عذاب کے بارے میں ذکر نہ کرے، تو وہاں پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس قول کی توضیح تشریح یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین یا کوئی واعظ صاحب، کوئی مقرر صاحب، کوئی آپا باجیاں جیسے ہوتی ہیں تبلیغ دین کر رہی ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو صرف اللہ کے رحمت کے واقعات سنائیں گے، تو اس رحمت کا ایک ایسا ناجائز یقین ان کے قلب میں جگہ بنا لے گا کہ جس اس ناجائز یقین کے بعد ضرور یہ ظاہر ہوگا کہ وہ گناہ بھی کریں گے کثرت کے ساتھ، نیک اعمال جو فرض واجب سنت موقدہ کے درجے میں ان کو ترک بھی کریں گے، اور اللہ کی رحمت سے امیدیں لگا لیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت بیان کر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ علماء نے اسی لیے سختی سے صرف فضیلت، صرف رحمت کے واقعات کو منع کیا ہے۔ توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، بلکہ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ 50-50 بھی نہ ہو، 80-20 کا ریشو رکھیں، 90-10 کا ریشو رکھیں تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگ فضیلتیں سن کر اور فضائل اخذ کر کے بے عمل ہو چکے ہیں، وہ نہیں آتے عمل کی طرف اور سختی کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو اصل پہلے تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض واجب سنت موقدہ کے ترغیب دیں، اور حرام مکروہ تحریمی اور اساءت سے بچنے کی ترغیب دیں۔ اس کے بعد جو وقت بچتا ہے پھر ٹھیک ہے وہ مستحبات کی طرف آئیں، فضائل کی طرف آئیں، وہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ جب کوئی ان کی طرف آئے گا جو ہم نے ذکر کیے جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں، تو بہت کم اس کو وقت ملے گا کہ وہ مستحبات کی طرف جا سکے، اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو ہمیں اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔